الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبين الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اور یہ قدرے لمبی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی 231 آیت نمبر 231 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اے مومنو جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان عورتوں نے اپنی مدت کو مکمل کر لیا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، او سرحوہن بمعروف، یا بھلائی کے ساتھ انہیں رہا کر دو، ولا تمسکوہن ضرارا، عورتوں کو تکلیف دینے کی نیت سے مت روکو، لتعتدوا، تاکہ تم ظلم کرو، ومن یفعل ذلک، اور جو بھی وہ کام کرے گا فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے خود پہ ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مومنو تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے جو تم پر نازل کیا ہے، مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کتاب کو اتارا ہے، حکمت کو اتارا ہے، يَعِظُكُمْ بِهِ، اس کتاب کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اے مومنو، اگر کسی وجہ سے تم نے تمہاری بیوی کو طلاق دی، اور وہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ یہ کئی بار میں بتا چکا ہوں۔ یہ ایک بار طلاق دو تو طلاق رجعی، 2 بار طلاق دو تو طلاق رجعی، 3 بار دے دو تو طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق مغلظہ بن جائے گی۔ اب طلاق رجعی، جس میں طلاق دینے کے بعد شوہر کو یہ حق رہتا ہے کہ عدت کے اندر دوبارہ وہ بیوی کو اپنے ہی نکاح میں رکھ لے۔ یہ حق کب تک رہے گا؟ پہلی طلاق کے بعد بھی رہے گا، دوسری طلاق کے بعد بھی رہے گا، تیسری طلاق بڑی خطرناک طلاق، یہ اگر دے دے تو وہاں پہ بھاری خفل پڑ جاتا ہے، اور اس خفل کو توڑنے کے لیے بہت بھاری کام کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ عورت دوسرے مرد کے نکاح میں آئے اور دوسرا مرد
اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو پھر یہ پہلے مرد کے لیے جائز ہوتی. تو طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے. اگر تم نے طلاق رجعی دی اپنی عورت کو، فبلغنا اجلہن، تو وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ گئی، یعنی عدت ختم ہونے کے قریب ہے. تو طلاق کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہواری. طلاق کب دی جائے؟ طہر کی حالت میں دینا چاہیے. حالت حیض میں طلاق دینا سخت منع ہے. اگر دے دے گا تو طلاق پڑ جائے گا، طلاق کا اثر ہو جائے گا، مگر دینا نہیں چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ عورت حالت حیض میں ہے یا حالت طہر میں ہے. اسے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طہر کی حالت میں ہے، اور اس طہر میں عورت سے ہم بستری بھی نہ کیا، یہ بھی شرط ہے. تو جب اس طریقے سے طلاق رجعی کسی نے دیا اور عورت کا پہلا ماہواری، دوسرا ماہواری ختم ہو کے تیسرا ماہواری ابھی ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے تمہیں اختیار ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اپنی عورت کو بھلائی کے ساتھ لوٹا لو، اپنے پاس ہی رکھ لو. کہہ دو کہ میں نے رجوع کر لیا، میں نے دوبارہ تم کو اپنی بیوی ہی بنا لیا. زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، اشاروں سے بھی کر سکتے ہیں، یا وہ کام جو صرف شوہر ہی کر سکتا ہے ایسا کام اگر کر دو تو پھر تم اس عورت کو اپنے پاس رکھ لو گے. اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے، یعنی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا نہیں چاہتے یہاں تک کہ عورت کی عدت ہو گئی، او سرحوہن بمعروف، تو عورت کو رخصت کر دو، کیونکہ عدت تمہارے گھر میں گزارے گی. وہ چونکہ طلاق رجعی ہے، تمہارے گھر میں گزارے گی. جب عدت پوری ہو جائے تو عورت سے کہہ دو کہ اب تم چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے. اور عدت کے دوران بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے یا اس کو پیسے دے. عدت کی مدت میں اسے اخراجات دے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اے لوگو طلاق دینے کے بعد ان عورتوں کو اس واسطے مت رکھو کہ اذیت پہنچاؤ. ضرارن کا معنی اذیت پہنچانا، ٹارچر دینا، یعنی طلاق دے کر پھر اپنے پاس رکھ لینا تاکہ اسے اور ستاؤں. ایسا مت کرو. لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے بڑھ کر ظلم کرو. ظلم کرنے کا ارادہ مت کرو. اگر عورت پسند ہے رکھ لو، اگر پسند نہیں ہے تو اسے رہا کر دو، طلاق دے دو، رہا ہو جائے گی. اسلام بہت آسان ہے، آج ہم نے اسے بہت کٹھن بنا لیا. ایسا کٹھن بنایا کہ جب طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو عورت اتنا شوہر کو دے چکی ہوتی ہے، شادی میں اتنا خرچ کر چکے ہوتے ہیں یہ لوگ، 25 لاکھ 30 لاکھ، اب طلاق دے دے تو کیا ہوا؟ پورا خرچ بیکار گیا. اتنا پیسہ ہم کو کہاں سے آئے گا، ہم نے قرض لیا. اسلام کہتا ہے کہ اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں. ویسے تو نکاح کے موقع پر جو پکوان کیا جاتا ہے، دلہن کا باپ جو خرچ کرتا ہے، یہ بس ہماری رسم ہے، شریعت میں ضروری نہیں. خطبہ نکاح ہو گیا اور کھجور تقسیم ہو گئے، کھجوروں کو دولہے پہ نچھاور کیا گیا، یعنی اس کے اوپر ڈالا جائے گا. مگر دولہے پہ ڈالنے کے بجائے لوگ ادھر ادھر پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو بس میٹھی چیز نکاح ہو گیا.
اگر دعوت بھی کرانا ہے تو جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ. تو اس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. اب رہا ولیمہ، مرد نے ولیمہ کیا، اب طلاق دے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ ولیمے میں تیرا خرچ ہوا، اب تو تیری مرضی سے طلاق دے رہا ہے، اسے کیا کیا جائے؟ طلاق مت دے. اب طلاق دے رہا ہے تو ولیمے کا خرچ وہ نہیں مانگ سکتا بیوی سے، میں ولیمے میں اتنا خرچ کر دیا ہوں مجھے دے دو. اسی طرح دلہن کا باپ بھی نہیں طلب کر سکتا، کھلانا ہی نہیں چاہیے تھا، جب کھلا دیا تو کھلانے کے بعد پھر مانگتا کیوں؟ تو یہ ہم نے جو رواج، یہ جو پابندیاں اپنی طرف سے ہم نے لازمی کر لی ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے خود ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر طلاق دو تو تمہارا مقصد یہ رہے کہ عورت آزاد ہو جائے، تمہارے نکاح کیے بندھن سے باہر ہو اور اپنی مرضی سے کسی بھی مرد سے نکاح کرے. میں تو طلاق دے دیا، دوسرے سے بھی نکاح کرنے نہیں دوں گا، ایسا مت کرو. تم نے طلاق دے دی، تمہارا رشتہ ختم ہو گیا. اب وہ عورت کسی بھی مرد سے نکاح کرے، جس مرد سے نکاح کرنا اسے جائز ہے اس سے کر لے گی، اس میں رکاوٹ مت بنو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا یعنی عورت کو اذیت پہنچائے گا، یہ ایک بار طلاق دے دیا، پھر عدت گزرنے کے پہلے لوٹا لیا، لوٹانے کے بعد اسے بار بار اذیت دیتا، اس واسطے تجھے طلاق دیا، پھر تجھے لوٹا کر بہت بڑی غلطی کر دیا، بار بار اسے بولنا. اب عورت کیا کرے گی؟ ایسا رہا تو پھر ایک بار طلاق دے دو بنے. دیکھ کیسی بدتمیز ہے، طلاق طلب کر رہی ہے، پھر کیا بول رہی ہے؟ اسے چباتے رہنا، چباتے رہنا. اسے کہتے ہیں انگریزی میں ٹارچر، اردو میں کہتے ہیں اذیت دینا، اور عربی میں کہتے ہیں غرار. زرارن کا معنی ہے تکلیف پہنچانا. اس غرض سے طلاق مت دو. اگر واقعی عورت میں ایسی خامی ہے کہ اس خامی کی وجہ سے تم اسے اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، تب اسے طلاق دینے کی تمہیں اجازت ہے. صرف اس غرض سے کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ تکلیفیں اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائے، ایسے ارادے سے طلاق دینا یہ ناجائز ہے. جو ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے خود پر ظلم کر لیا ہے، بہت بڑا ظالم ہے وہ. اس کی سزا اسے مل کر ہی رہے، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی وہ سکون سے نہیں رہ سکتا. عورت کی آہ خالی نہیں جاتی، کیونکہ وہ مظلوم ہے. بلا وجہ کسی نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا، وجہ ہی نہیں ہے، دے دیا تاکہ وہ تکلیف اٹھائے. تو ایسے شخص کو اللہ کا عذاب ملے گا اور یہ دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، اے مومنو مظلوم کی بددعا سے بچو. یہاں عورت مظلوم ہو گئی، اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے طلاق دے دی. کوئی شخص طلاق دے کر بتا کیوں با دیا؟ انہیں رہے تک میں دوسری نہیں کر سکتا نا، اس لیے طلاق دے دیا. جب تک کہ میرے نکاح میں رہے گی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اس واسطے میں اس کو طلاق دے دی. تو یہ بڑا ظلم ہے. تو جو کرے گا اس نے خود پہ ظلم کیا. میں حدیث سنا رہا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں. مظلوم بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی مظلوم ہوگا، بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ ظلم ہوگا، وہ بددعا کرے گا تو بددعا ضرور لگے گی. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے حکموں کو ہنسی مذاق مت بنانا. یہ طلاق یہ اللہ کا حکم ہے،
اللہ نے جس طریقے سے طلاق دینے کا تمہیں حکم دیا ہے اسی طریقے سے دو، اور اسے کھیل مذاق مت بنا لو، یوں کنڈل کرنے کے واسطے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے۔ یہاں پر لوگ کنڈل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں نکاح طلاق میں یہ جو ہنسی مذاق میں بولتے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ نہیں میں دل لگی سے بولا، منہ سے نکل گیا تو ختم۔ اگلے زمانے میں لوگ کسی سے طلاق کا لفظ سن لیتے، حالانکہ نہ اس کی بیوی رہتی نہ وہ طلاق دیتا، ابھی شادی ہی نہیں ہوئی اس کی، لفظ طلاق سنتے ہیں پرانے لوگ ہاں توبہ توبہ، یہ لفظ مت نکال زبان سے، کیونکہ اس لفظ کے نکالنے کی تجھے عادت پڑ گئی تو کل شادی ہونے کے بعد تو اپنی بیوی کو دیکھ کر یہ لفظ استعمال کرے، اس لیے پہلے سے منع کر دیتے برا لفظ نہیں بولنا۔ اب ہم جو بول رہے ہیں یہ مسئلہ بتانے کے لیے بول رہے ہیں، اگر نہیں بولیں گے تو مسئلہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے حکموں کو ہنسی مذاق مت بناؤ، یہ شریعت ہے، شریعت کے اندر تمہیں احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مومنو تم پر اللہ کی نعمت ہے، یہ جو شریعت تمہیں ملی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نکاح کا طریقہ اللہ کی نعمت، طلاق کا طریقہ اللہ کی نعمت، خلا کا طریقہ اللہ کی نعمت، عدت کا حکم اللہ کی نعمت۔ اللہ نے جو بھی قانون تم کو بتایا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ پوری شریعت، پورا دین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو اللہ کی نعمت ہوئی اسے یاد کرو۔ اگر یہ شریعت نہ ہوتی تو پھر ہماری یہ جو زندگی پرسکون گزر رہی ہے یہ ہرگز نہیں گزرتی۔ دیکھیے جن کے پاس دین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ نکاح بھی نہیں ہوتا، کسی بھی عورت کے ساتھ گھومتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ نکاح کیا ہے۔ اور ہمارے پاس نکاح کا ایسا انتظام ہے کہ ایجاب اور قبول کی ضرورت ہے، ایجاب و قبول، اور یہ ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں ہو، یہ دو گواہ مسلمان ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں۔ غیر مسلم کی گواہی نکاح میں نہیں چلتی، کیونکہ اس کے لیے جب شریعت نہیں ہے تو ہماری شریعت کی کیا گواہی دے گا؟ بالغ ہونا لازم ہے، بچے کی گواہی نہیں چلے گی کیونکہ بچے کو پتہ نہیں کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ اور عقل مند ہونا، کوئی پاگل کو بلائے بٹھا کر گواہ بنا دیے تو گواہ ہی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ گواہ بنتے ہیں نکاح میں، یعنی نکاح کی محفل میں 50 آدمی ہو تو 50 بھی گواہ، کم از کم 2 گواہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دفتر میں 2 گواہوں کا نام درج کیا جاتا ہے، گواہ اول، گواہ دوم، پہلا گواہ دوسرا گواہ، کیونکہ کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور کئی لوگ جو ہاں حاضر رہتے ہیں سب گواہ بن جاتے ہیں۔ اور آج نکاح کی گواہی دینے والے بہت کم ہیں، کیونکہ نکاح کے وقت پر 10-12 آدمی رہتے ہیں۔ لنچ کی گواہی دینے والے بہت رہتے ہیں، کیا بریانی تھی ہماری، بڑی زبردست تھی، بھائی نکاح کیسا ہوا، نوشہ کیسا، قبول کیا، آواز سے بلایا، وہ ٹیمپو کون بھائی تھا، اس وقت تھے ہی نہیں، ایجاب و قبول کے وقت رہتے ہی نہیں۔ کب آتے؟ لنچ کا وقت کب ہے، دوپہر کا نکاح ہے تو لنچ، رات کا نکاح ہے تو ڈنر۔ نکاح 7 بجے رکھیں گے آپ، وہ لوگ آئیں گے 9:30 بجے، نکاح 11 ساڑھے 11 بجے رکھیں گے، لوگ آئیں گے 1 بجے، کیونکہ وہی ان کے کھانے کا وقت ہے۔ مگر یہ دولہے والے یہ بھی بڑا عجیب کارنامہ کرتے، وہ سمجھتا ہے نکاح صبح ہو کر فری رہنا، جا کر کھاؤں گا بول کے آتا ہے، نکاح کیوں ہوتا؟ دولہے میں آتے دیر سے 12:30 پونے بجے آتے ہیں، پھر آ کر سنبھل کر بیٹھتے بیٹھتے 1 بجے بجا دیتے،
پھر اس کے بعد دفتر لکھتے، دفتر میں نہیں، نوشوں کے ماموں آئیں گے بھائی، انہوں نہیں آئے تو کیا کریں گے بھائی، 2 گواہ نے غصہ کر لیں گے. بڑے سے آتے نوشوں کے ماموں، گیٹ میں گھستے، جلدی 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 گھس کے، یعنی وہ جلدی آ سکتے ہیں، ان کی اہمیت بتانا، میں کتنا امپورٹنٹ ہوں بتانے کے واسطے جان بوجھ کر دیری کرتا ہوں. ماموں آنے کے بعد چچا نہیں آتے. ارے بھائی کہاں چچا؟ ارے چھوڑو، نہیں انہوں غصہ کر لیا، بیوی کا بھائی آیا بول کے پڑھا دیا، میں تیرا سگا بھائی نہیں آیا تو کیسا تو پڑھایا بولے. کرتے کرتے 1:30 بجا دیتے، اس کے بعد آتے، اس کے بعد نکاح. یہ سب خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی. دیکھیں بھائی، نکاح کا وقت ہم نے مقرر کر دیا ہے تو جس طرح فلائٹ کا وقت ہے اس طرح کر دینا. ٹرین کا وقت، پیسنجر آئے یا نہ آئے، انجن ڈرائیور آ گیا، پائلٹ آ گیا وہاں پر، تو بس ایک 5-10 منٹ گریس ٹائم دے کے اس کے بعد نہیں آئے کیا کریں، اسے دعوت تو دے دی، وہ نہیں آئے. 2 مسلمان آ گئے، 2 گواہ ہو جائیں گے، دلہن کی طرف سے وکیل، کیونکہ دلہن محفل میں نہیں آتی اس لیے وکیل. بعض لوگ پوچھتے کیا عارض کی طرف سے وکیل رکھ لے، نوشوں کی طرف سے نہیں کیا وکیل؟ یہ سب سوالات کرتے ہیں، تو ان محفلوں میں جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ علم کی محفل ہے. دلہن کی طرف سے وکیل آتا، دولہا کی طرف سے نہیں آتا. کیوں؟ دلہن وہاں نہیں ہے، دلہن سے اجازت لے کر آنے والا دلہن کا وکیل. دولہا سامنے ہی بیٹھا ہے، وہ خود بولتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو اس کے وکیل کی کیا ضرورت ہے؟ مگر 2 گواہ ضرور ہونا چاہیے. تو یہ طریقہ ہے اسلام میں، ایجاب اور قبول. ایجاب کسے کہتے ہیں؟ ایجاب کا معنی ہے ریکویسٹ، اور قبول کا معنی ہے ایکسیپٹنس. ایجاب میں آفر ہے، یعنی دلہن کا باپ جو دلہن کا وکیل بنتا ہے، یا باپ نہ بنے تو کوئی بھی اس کا رشتہ دار یا کوئی بھی شخص جو وکیل بنتا ہے، وہ آ کر کہے کہ فلاں عورت جس کا نام زینب ہے، فاطمہ جو بھی ہے، اس کی طرف سے میں وکیل بن کر تمہارا نکاح کرتا ہوں اس عورت کے ساتھ. تو یہ جو بات ہوتی ہے اس کا نام ہے ایجاب. مگر وکیل نہیں بولتا، وکیل امام صاحب کو وکیل بنا دیتا ہے، بولنے نہیں آتا، جھجک ہوتی ہے یا غلط لفظ نکل جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا. اس لیے امام صاحب ان کو تو تجربہ، اس کے لیے تیار ہو کے جاتے ہو، کیا بولنا دماغ میں بٹھا کر جاتے، یہ بولنا یہ بولنا. تو امام صاحب وکیل کے وکیل بن جاتے یا وکیل کی اجازت لے کر بولتے. تو یہ جو امام صاحب یا قاضی صاحب پہلے بولتے، اس کا نام ہے ایجاب. نوشہ جو بولتا ہاں میں نے قبول کیا، اس کا نام ہے قبول. ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا. تو ایجاب و قبول کیوں؟ 2 مسلمان عقل مند بالغ مرد وہاں پہ رہے. پہلے خطبہ نکاح کا وہ تو سنت ہے، پھر اس کے بعد دعا کی جاتی. اصل چیز جو ہے کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے. تو یہ طریقہ ہے. طلاق کا بھی ایسا ہی طریقہ ہے، جب چاہے طلاق مت دے دو. اگر سخت ضرورت پڑ جائے بہت غور کرو، غور کرو، غور کرنے کے بعد طلاق دو، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا، بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا. تو بہت غور کرو. پھر اس کے بعد اگر دینا ہی ہے تو یہ طلاق، جھٹ 3 طلاق مت دو، یہ ایک طلاق. اور وہ بھی کب؟ عورت پاکی کی حالت میں ہو اور اس حالت میں تم نے عورت سے ہم بستری نہ کی ہو، تب یہ ایک طلاق دے دو. تو اتنا بہترین طریقہ ہے. اس طریقے پر اگر غور و فکر کرے تو سوچتے سوچتے خیال بدل جائے. طلاق دینے کا جو خیال تھا وہ بدل جائے. سوچے بغیر جب غصہ آیا فوراً دے دیا کہ کیا، فوراً دے دیا، بگڑ گیا معاملہ. اس کے بعد غصہ اتر جاتا اس کا.
اب غصہ اترنے کے بعد نہیں میں غصے میں بول دیا، غصے میں طلاق بولتے تو پیار و محبت سے بولتے. تو غصہ آیا ابھی تو سوچنا شریعت کیا کہہ رہی ہے ہمیں. کیا مجھے اجازت ہے؟ اجازت مل گئی تو بس ایک ہی طلاق دوں گا میں، باقی دو روک کے رکھوں گا، تاکہ بعد میں عورت کو لوٹانا چاہوں تو عدت کے اندر لوٹا لوں. اگر عدت بھی گزر جائے تو دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. اسے کہتے ہیں تجدید نکاح، رینیول آف نکاح. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ شریعت. وما انزل علیکم من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تم پر اتاری ہے یہ قرآن، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. دل میں پریشانی ہو قرآن پڑھنے لگو دل کو سکون مل جاتا. قرآن سمجھ کر پڑھو تو بڑا مزہ ملتا ہے، سمجھے بغیر پڑھو تب بھی مزہ ملتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور ثواب، ایسا ثواب ہے قرآن کی تلاوت میں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سخی انسان بھی ویسا نہیں دے سکتا جیسا مولا تعالیٰ دیتا ہے. یہ حرف کی تلاوت پر 10 نے کیا. الحمد 5 حرف، الحمد للہ رب العالمین میں الحمد پڑھتے ہی 50 نے کیا. اسے الف کو 1 لام کو 2، الف 1 لام 2 ہا 3 میم دال 5 ہو گئے. ایک حرف پہ 10 سے 5 10 50 نے کیا. اور یہ نیکی آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں خرید نہیں سکتے ہو. دنیا کی چیز تو ضرور خرید سکتے ہیں. کسی بھی مارکیٹ میں جا کے آپ بولیے میں 1000 روپے دیتا ہوں، نیکی دیتے کیا مجھے؟ بولے گا دماغ خراب ہو گیا تمہارا. نیکی کرنا ہے تو نیک عمل کرو، ہم سے کیا مانگنا ہے. اگر کوئی سمجھدار رہے گا تو بولے گا اچھا 1000 روپے مجھے سخاوت کر دو، میں دعا کرتا ہوں نیکی ہو جائے گی بولے گا. تو نیکی ایسی چیز ہے جو اللہ کے کرم سے بندے کو ملتی ہے. قرآن کی تلاوت ہم پڑھ لیتے ہیں کئی آیتیں، تو ان آیتوں میں کتنے حروف رہتے ہیں ہمارے پاس ہی حساب نہیں رہتا. تیری عنایتوں کی حد ہے کوئی اور نہ شمار، تیری عنایتوں کی حد ہے کوئی اور نہ شمار. گناہ گاروں میں مجھ سا گناہ گار نہیں. گناہ کرنے کے باوجود توبہ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو پروردگار نیکیوں پہ نیکیاں دے رہا ہے. ایک سانس میں کتنے حروف ہمارے ادا ہو جاتے ہیں منہ سے. اتنے حرفوں کو آپ 10 میں ضرب دیجئے، ملٹیپل کیجئے 10 سے. 10 میں ضرب دیں گے تو اتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج ہو جائیں گے. کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ کتاب؟ والحکمہ، اور اللہ نے تمہیں حکمت دی ہے. حکمت کا معنی عقل مندی. یہ جو دین ہے ہمارا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض چیزیں دین کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہماری عقل کی کوتاہی ہے. ورنہ قرآن کا جو بھی حکم ہے ضرور اس کے اندر حکمت ہے، مصلحت ہے، ہماری بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کی اجازت بھی دی، عدت کے اندر عورت کو لوٹا لینے کا اختیار بھی دے دیا. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. اللہ نے تو اختیار دیا ہے، لیکن یہ جاہل مسلمان اس اختیار کو خود ہی کینسل کر دیتا ہے. 3 طلاق دے کے کینسل کر دیتا ہے. 3 طلاق دے دیا، اب کرنا چاہا تو نہیں کر سکتا نکاح. یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. افسوس کی بات یہ ہے کہ طلاق کا حکم ان لوگوں نے کسی عالم سے نہیں سیکھا یا دینی کتاب پڑھ کر بھی معلوم نہیں کیا. ایک فلم دیکھے، فلم میں وہ ایکٹر جو ہے اپنی عورت کو 3 بار طلاق دیا، تو وہ ایکٹر کا رول دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے طلاق دینے کا. چلتے چلتے طلاق دے دیا، بڑے بڑے طلاق دے دیا. یہ فلم ہے بھائی. شریعت کیا ہے یہ جانو، خود کتابیں پڑھو.
علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں مسائل کی انہیں پڑھو یا عالموں سے پوچھو. نکاح کے سلسلے میں پوچھتے مگر طلاق کے سلسلے میں پوچھے بغیر کیوں طلاق دے دیتے ہو؟ غصہ آیا دے دیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح سے پہلے نوشا کو سمجھایا جائے. نوشا کو سمجھایا جائے دیکھ نکاح ہو جاتا طلاق دینے کا کبھی خیال نہیں کرنا. اگر آ گیا تو اپنے باپ سے یا مسجد کے امام سے متولی سے کوئی جو بزرگ ہیں ان سے پوچھنا اور یہ جاننا پڑے گا تجھے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. یہ جان کر اس کے بعد تو آئے گا پوچھے گا تو اسے کیا رائے دیں گے؟ کیوں بھائی دے رہا ہے طلاق؟ جب یہ سنے گا تو آدھا خیال اس کا طلاق دینے کا آدھا خیال نکل گیا پھر آدھا خیال ہی رہے گا. مگر آج معاملہ الٹا ہو گیا. نوجوان ٹیڑھا ہے تو اس کا بوڑھا باپ اس سے زیادہ ٹیڑھا ہے, اس کی ماں اس سے زیادہ ٹیڑھی ہے. بیٹا میں طلاق دے ڈالوں کیا؟ پوچھتا کیا کردہ نہ سو تو بولتے اب تک دیا نہیں کہ طلاق, تو اسے اور بھڑکاتے اور اسے اکسا دیتے. اور کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے, ایسے بھی سوالات آتے ہیں ہمارے پاس, یہ استفتاء کہتے ہیں نا, فتویٰ طلب کرنا, انکوائری. یہ استفتاء میں ماں بیٹے سے کہتی ہے تو تیری بیوی کو طلاق دے, نہیں دیا تو میں تیرے سے بات نہیں کروں گی, میں تجھے معاف نہیں کروں گی, میری جائیداد میں تجھے حصہ نہیں ہے. اب بیٹا کیا کہے؟ بیٹا بولتا مجھے میری بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, میری بیوی وفادار ہے, محنتی ہے, میرے حکم پہ عمل کرتی ہے. خواہ مخواہ میری ماں کہتی ہے, بولتی میرے قدم کے نیچے جنت ہے, میں جو بولی وہ ماننا تھا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب تو ماں کہاں رہی؟ بیٹے کا گھر توڑنے والی اب تو ماں کہاں رہی؟ تو ایک درندہ بن گئی ہے. تو ہم جواب دیتے ایسی صورت میں ماں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی بات ماننے کی ضرورت نہیں. اگر تمہاری ماں کہہ دے نماز نہیں پڑھنا, فجر کی نماز پڑھا تو میں تیرے سے بات نہیں کروں گی بس, تو کیا اس ماں کی بات مانیں گے آپ؟ یا رمضان میں بولتی روزہ نہیں رکھنا, روزہ رکھا تم میرا بیٹا نہیں, میں تیرے سے بات نہیں کروں گی, تو کیا ایسی صورت میں ماں کی بات پہ عمل کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر ماں کہے کہ بیوی پہ ظلم کر تو ماں کی بات مان کر ظلم نہیں کر سکتا, بلکہ ماں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ظلم ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے. واتقوا اللہ, اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. جب لین دین تمہارا ہوتا ہے تو تم امانت داری کے ساتھ لین دین کرتے ہو. اسی طرح کوئی عورت تمہارے نکاح میں آ گئی ہے تو یوں ہی اسے نکاح سے نکال دینے کا ارادہ مت کرو. سوچو میں اگر طلاق دے رہا ہوں تو میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, سوچو. سوچے بغیر طلاق مت دے دو, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, اس بات کو اچھی طرح جان لو, ان اللہ بکل شیء علیم, کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, تمہارے ارادوں کو پروردگار جانتا ہے. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما, ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.